بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امام مسجد تھا، مسجد سے گھر کی طرف جا رہا تھا اور میرے خیالوں میں میری بیوی تھی، جس کو ابھی میری زندگی میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بہت اچھی انسان تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک پاک رشتے میں جڑے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا تھی؟ میں نے ہمیشہ سے دیندار بیوی کی خواہش کی تھی اور وہ ایسی ہی تھی۔ کچھ دن پہلے مجھے گاؤں کی دائی نے بتایا کہ تمہاری بیوی کے ہاں جلد ہی ولادت ہونے والی ہے۔ ہمارے ہاں امید تھی، میں باپ بننے والا تھا، اسی لیے اپنی بیوی کے لیے کچھ پھل لے لیے۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوا تو دائی اماں وہاں پہلے سے موجود تھی۔ میری بھابھی بھی، میرے بڑے بھائی کی بیوی، وہ بھی بہت اچھی خاتون تھی۔ ان کا گھر پیچھے ہی تھا، ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ ہم خاندانی گھر تھا جو ہم لوگوں نے بیچنا تھا۔ اس گھر کی حالت بہت بری تھی، اس لیے ہم لوگ فی الحال کرائے پہ رہتے تھے، پر ہم لوگ گھر کے زیادہ دور نہیں تھے۔ میں نے کہا بھابھی خیریت؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس خیر ہو جائے گی، تم دعا کرو۔ میں اپنی بیوی کے لیے دعا کرنے لگا کیونکہ وہ میرا بہت خیال کرتی تھی، بہت اچھی انسان تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے دائی نے کہا خود ہی جا کے دیکھ لو کیا پیدا ہوا ہے، جبکہ اسے بچے کو لے کے باہر آنا چاہیے تھا یا پھر مجھے بتانا چاہیے تھا۔ جب میں نے خود ہی کہا کہ آپ بچے کو کیوں نہیں لے کر آئی تو وہ کہنے لگی کہ تم یہاں بیٹھو، میں بچے کو لے کر آتی ہوں۔ میں کمرے کے اندر بیٹھا تھا جب وہ بچے کو لے کر آئی، لیکن اسے میری گود میں رکھنے کی بجائے چارپائی پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے اماں؟ تو کہنے لگی کہ خود ہی دیکھ لو۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی۔ خیر میں بچے کی طرف بڑھا، اس نے بچے کے چہرے پر ململ کا کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ جب میں نے وہ کپڑا ہٹایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں حیران رہ گیا۔ میں نے فوراً اوپر دیکھا اور کہا یہ کیسی آزمائش ہے، کیونکہ میرے ہاں بچہ تو پیدا ہو گیا تھا، خیر سے ایک ہی بیٹا تھا، لیکن جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے چہرے پہ صرف ایک ہی آنکھ تھی۔ میں نے اس بچے کو واپس چارپائی پہ رکھا اور اپنی بیوی کی طرف بھاگا۔ میں راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی سے سوال کروں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، لیکن جب کمرے میں داخل ہوا تو میں حیران رہ گیا، چونکہ کمرے میں میری بھابھی بھی تھی اور میں نے اپنی بیوی کو ایک ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ میرے سر سے آسمان تک اڑ گیا، کیونکہ وہ دونوں، اس لڑکی کا نام سلمہ تھا اور وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے ایک دفعہ اسے دور سے دیکھا اور نظریں جھکا لی تھیں، لیکن وہ مجھے بہت اچھی لگی۔ پھر میری بھابھی نے میرے بھائی کے ذریعے مجھے بتایا کہ منیب صاحب کی بیٹی سے رشتہ کروا رہے ہیں تمہارا۔ میرا بھائی بڑا تھا، باپ کی جگہ تھا۔ میں نے کہا جیسی آپ کی مرضی، لڑکی کو تو میں ویسے دیکھ ہی چکا ہوں، وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے خاموش ہو گیا، پر میری ایک شرط تھی کہ لڑکی دیندار اور حافظ قرآن ہونی چاہیے، کیونکہ میں خود امام مسجد تھا، اور اگر میری بیوی بھی ایسی ہوگی تو تمہارے لیے ایک گھر میں رہ کے اس گھر کو چلانا اور آپس میں زندگی گزارنا قدرے آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے کہا تھا کہ جیسا تم نے کہا تھا ویسا ہی ہے، لڑکی حافظ قرآن ہے اور بہت اچھی ہے۔ میری بیوی کے ساتھ میری بات پکی ہو گئی اور ان لوگوں نے زیادہ دھوم دھام سے شادی کرنے کی بات بھی نہیں کی۔ میری بیوی میری زندگی میں آ گئی۔ اس وقت ہم لوگ ہمارے آبائی گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ رہا تھا۔ میرا بھائی کے ساتھ رشتہ بہت مثالی تھا۔ میری بھابھی کے ہاں بہت امید تھی۔ مجھے یہ بات کسی نے بتائی نہیں، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں بہت خوش تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں بچہ آنے والا ہے، کچھ تیاری وغیرہ کر لو، تو اس نے کہا کہ بچہ ہمارا تھوڑی ہو رہا ہے، آپ کے بھائی کا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ارے میرے لیے بھی وہ اپنی اولاد کی طرح ہی ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ بچہ ہمارے خاندان کا اور اس گھر کا وارث ہے، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا پہلا بچہ ہوگا۔ میری بیوی نے کہا کہ وارث سے آپ کا کیا مطلب ہے؟
کل کو ہمارے بچے ہوں گے تو کیا وہ وارث نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا وہ میرے والد صاحب وصیت کر کے گئے ہیں کہ یہ گھر ان کے سب سے بڑے پوتے کا ہوگا۔ ان کا بڑا پوتا تو بھائی صاحب کا بچہ ہی بنتا ہے نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں۔ میری بیوی حیران ہوئی اور اس نے کہا یہ کیسی وصیت ہے؟ میں نے کہا والد صاحب کو چھوٹے بچوں سے بہت پیار تھا، اسی لیے شاید وہ ایسی وصیت کر کے گئے ہیں۔ میری بیوی نے کہا ہاں، بچے تو بہت پیارے ہوتے ہیں، لیکن اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میرے بھائی کے گھر بھی 3 بیٹیاں ہیں اور دوسرے بھائی کے گھر بھی۔ آج کل بیٹیاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بیٹی پیدا ہو گئی تو کیا ہوا، بیٹا پھر پیدا ہو جائے گا، اور اگر تب تک ہمارا بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ وارث کہلائے گا، کیونکہ یہ سب کچھ پہلے پوتے کا ہے۔ اس بات پر بھی وہ پہلے کی طرح ہی خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری بیوی میری ہر بات مانتی تھی، میں جو کہتا تھا وہ کرتی تھی۔ سب کہتے تھے کہ بہت خوبصورت ہے، اسے قابو کرنا بہت مشکل ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بتایا جاتا ہے کہ شوہر کو کھینچ کے رکھے، شوہر کو سکھایا جاتا ہے کہ بیوی کی ہر بات مان کے اسے اپنے سر پہ نہ چڑھا لے، لیکن میری بیوی پہلے سے ہی میری ساری باتیں مانتی تھی۔ وہ چپ چاپ گھر میں جو بھی بنا کھا لیتی، کوئی فرمائش نہیں کرتی۔ ذرا اسلامی مزاج کا آدمی تھا تو اسے پردہ کرنے کو کہا، وہ میرے بھائی سے بھی پردہ کرتی تھی اور کہیں آنے جانے کی ضد بھی نہیں کرتی تھی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ جب یہ پتہ چلا کہ باپ بننے والا ہوں تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ادھر یہ خوشی ملی اور ادھر پتہ چلا کہ میری بھابھی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ بیٹا بہت ہی خوبصورت اور صحت مند تھا۔ میں نے اس کے کان میں اذان دی۔ مجھے میرے بھائی نے کہا تم ہی اس کو شہد دو۔ نام رکھنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی نام رکھے گی، کیونکہ وہ اس گھر میں نئی آئی ہے اور اسے بھی ہمیں مان اور عزت دینی چاہیے۔ میرے گھر والوں نے بہت اچھی بات کی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچے کا نام تم رکھو۔ وہ بچے کو دیکھ رہی تھی اور جانے کون سے خیالوں میں کھو گئی۔ پھر اس نے بچے کا نام محمد مہدی رکھ دیا۔ مجھے یہ نام بہت اچھا لگا۔ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن اب گھر کی حالت خراب ہونے لگی تو میرے بڑے بھائی نے کہا کہ اس گھر کی قیمت لگوا دیتے ہیں، ویسے بھی اب وارث تو آ ہی گیا ہے۔ میں نے کہا جی بھائی، آپ کو جیسا مناسب لگے۔ اسی لیے ہم لوگ کرائے کے گھروں میں شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا تمہاری بیوی کی طبیعت بھی اب خراب ہے، یہ نہ ہو کہ اس گھر میں رہ کے کل کو اس کے سر پہ کوئی چیز گر جائے اور کوئی نقصان ہو جائے۔ میری بیوی نے کہا جب گھر ہے تو ہم کیوں کرائے پہ آ گئے ہیں جبکہ وہ لوگ ابھی وہیں پہ ہیں؟ میں نے کہا وہ لوگ اس لیے وہاں پہ ہیں کیونکہ ان کا سامان بہت زیادہ ہے اور ان کی شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہمارا سامان تو ابھی بننا شروع ہوا ہے، اسی لیے ان لوگوں کو نکلنے میں لگے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں نکال کے خود وہیں پہ رہتے رہیں۔ یہ بات اس نے مذاق میں کہی تھی۔ میں نے کہا نہیں ایسا نہیں کرتے۔ میں مسکرا کر بولا تھا۔ میں نے کہا تم پریشان نہیں ہو، ہم لوگوں نے کرائے پہ گھر لے لیا، ہمیں گھر کرائے پہ لینے سے مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے بھائی نے 3 مہینے بعد آبائی گھر چھوڑ دیا اور اب وہ اس کا گاہک لگوا رہا تھا۔ میری بھابھی کا بیٹا بہت صحت مند تھا، بہت ایکٹیو تھا، بہت جلدی چیزیں سیکھ رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس کی حرکتیں ایسی تھیں جو بچے نہیں کرتے۔ اب تو اس نے اوں آ کرنا شروع کر دیا تھا اور لوگوں کو پہچاننے بھی لگا تھا۔ ادھر میری بیوی کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ میں نے کہا اپنے بیٹے کے لیے کوئی نام سوچا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرے دل میں تو ایک ہی پیارا نام تھا اور وہ میں نے آپ کے بھائی کے بیٹے کا رکھ دیا۔ میں نے کہا تو کیا ہوا، اور بھی اچھے نام ہیں، کچھ اور سوچ لو۔ کہنے لگی ہاں اب تو کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا۔ اس نے یہ بات خود سے کہی تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب، کچھ کہا تم نے؟ تو کہنے لگی نہیں کچھ نہیں۔ ایک دن ہم لوگ اپنی بھابھی کے گھر دعوت پہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ شادی کے بعد تم لوگوں کی پہلی عید ہے، اس لیے عید کا کھانا ہمارے گھر کھانا۔ انہوں نے بہت اچھا اہتمام کیا ہوا تھا۔ میری بیوی وہاں پہ بہت خوش تھی، اس نے بھی ٹھیک سے کھایا پیا۔ گھر آئی تو کہنے لگی بہت اچھا کھانا بنایا ہوا تھا، کم سے کم بھی 10-15 ہزار روپے لگا دیے ہیں، اتنے پیسے ہیں ان کے پاس۔ تو میں نے کہا پیسوں کا کیا ہے، دل بڑا ہونا چاہیے، پھر ہم لوگ کوئی غیر ہیں، ہمارے سامنے تو اچھی چیز ہی رکھیں گے، ہم بھی کبھی ان کی دعوت کریں گے۔ ویسے تو وہ بڑے ہیں، اس لیے عید کی دعوت ان کے گھر میں ہوگی،
لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ تم ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤ، بچہ خیر خیریت سے اس دنیا میں آ جائے، پھر اس کے بعد ہم بھی کوئی اچھی سی دعوت کر لیں گے۔ ہماری زندگی کے دن اچھے گزر رہے تھے لیکن ایک دن مجھے رات کو میرے بھائی کا فون آیا۔ میں نے کہا یا اللہ خیر ہی کرے۔ اس نے کہا فوراً گھر آ جاؤ۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو پہلے ہی سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ میری بھابھی بری طرح رو رہی تھی۔ ان کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ ان کا بیٹا پورے 7 ماہ کا تھا، صحت مند تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، نہ جانے اسے اچانک سے کیا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوا ہے، ابھی تو تم لوگ آئے تھے، سب کچھ ٹھیک تھا، سب نے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، یہ بھی ہنس کھیل رہا تھا، لیکن رات ہوتے ہی اس نے اچانک سے بہت زیادہ رونا شروع کر دیا اور یہ اس دنیا سے چلا گیا۔ میری بھابھی کی حالت بہت بری تھی، میرے پاس ان کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ میں نے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس نے کہا اولاد کا دکھ اللہ کسی کو نہ دے، بہت برا ہوا ہمارے ساتھ۔ میں فوراً اپنے گھر آیا۔ میری بیوی سکون سے سو رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا اور کہا یہ معاملہ ہوا ہے، تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ میں نے کہا چلو تم بھی چلو۔ نہیں میں کیسے جا سکتی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں امید سے ہوں، اگر میں اس جگہ پر گئی تو میرے بیٹے پر بھی کوئی آنچ آ جائے گی۔ میں نے کہا یہ باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں کہ ایسی عورت کو میت والے گھر نہیں جانا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے میری امی ابو نے بتائی ہیں، اور جس جگہ سے میں نے حفظ کیا وہاں پہ میری ایک استانی تھی، وہ بھی کہتی تھی کہ ایسی عورت کو میت والے گھر میں نہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ کا اس معاملے میں ایک فرمان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جانے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایسی جگہ پہ تو فرشتے آئے ہوتے ہیں۔ جو اس دنیا سے گیا وہ بیچارہ تو معصوم تھا، اگر تم نہیں جاؤ گی تو ان کو بہت برا لگے گا۔ اوپر میری بیوی بار بار انکار کرنے لگی۔ میں نے تھوڑا سا غصہ کیا تو کہنے لگی ٹھیک ہے میں چلی جاتی، لیکن کل کو اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو گیا تو میں نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، بس تم چلو، نہیں تو برا لگے گا، پھر ان کا ہمارے علاوہ ہے ہی کون۔ ہم لوگ چلے گئے۔ بھابھی کی حالت بہت بری تھی، پر کسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ میری بیوی کے ہاں جس دن ولادت ہونا تھی اس سے ایک دن پہلے وہ ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے کہا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ تمہارے ہاں بھی ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، اگر تم برا نہ مناؤ تو اس کا نام مہدی ہی رکھ دینا، میرے بیٹے والا نام، میں بھی اسے پکار کے اپنے بیٹے کو یاد کر لیا کروں گی۔ میری بیوی نے کوئی جواب نہ دیا تو میں نے کہا بھابھی آپ کیسی بات کر رہی ہیں، آپ ہی کی اولاد ہے، آپ فکر نہیں کریں، ہم اس کا نام مہدی ہی رکھیں گے، اور جب وہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کی گود میں ہی دیں گے۔ میری بھابھی نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ان کو دیکھ کے میرا دل بہت دکھتا تھا، پر میری بیوی نے کوئی تسلی کے الفاظ نہیں بولے۔ میں نے کہا بھابھی کو تھوڑی تسلی ہی دے دیتی، وہ یہاں سے چلی گئی کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے تو اپنا ہوش نہیں ہے، لگتا ہے آج کل میں ہی میرے ہاں بچہ ہونے والا ہے۔ ایسے میں ان کو کیا تسلی دیتی، مجھے تو خود ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، سب خیر ہوگی۔ میں نے اسے کچھ وظائف بتائے اور کہا یہ پڑھتی رہنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے اب پتہ چلا کہ سب کچھ خراب کیسے ہو گیا۔ ہمارے گھر ایک صحت مند بچہ پیدا ہونے کی بجائے ایک آنکھ والا بچہ پیدا ہوا۔ میں اللہ کے سارے احکامات پورے کرنے کی کوشش کرتا تھا، کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا تھا، بیوی کے ساتھ بھی اچھا تھا، بھائیوں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، گناہوں سے دور رہتا تھا۔ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو غلطی پہ تھا اور وہ میں نہیں تھا، کیونکہ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بھابھی میری بیوی کو تسلی دے رہی تھی، پر میری بیوی نے اسے جو الفاظ بولے وہ سن کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے تسلی دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہی نیت لگی ہے میرے بیٹے پر، تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، تم نے نظر لگائی ہے، ہاں میں مانتی ہوں برا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ، تمہارے بیٹے کو میں نے ہی اس دنیا سے بھیجا تھا کیونکہ وہ ساری جائیداد کا ایک اکلوتا وارث تھا۔ میرے شوہر کی آنکھیں تو بند تھیں کیونکہ میں نے ایسے مولوی سے شادی کی، یہی دیکھا کہ گھر ہے، اس کا اپنا اچھی تنخواہ ہے، کروڑوں کا گھر ہے، وہ آج کی تاریخ میں کروڑوں کا ہے، جسے تم اپنے بیٹے کے نام کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہاری اولاد کو اس دنیا سے بھیج دیا تھا اور تم نے میری اولاد پر کالا جادو کرا دیا، اسی لیے تو ایسا بچہ پیدا ہوا ہے میرے گھر، لیکن میں بانجھ نہیں ہوئی، میرے ہاں دوبارہ بچہ پیدا ہو جائے گا۔
میری بھابھی نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ روتے روتے الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگی۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ میری بیوی کے دل میں ان کے لیے اتنا زہر بھی مجھ سے ٹکرائی اور مجھے دیکھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو بہت درد تھا۔ انہوں نے نام میں سر ہلایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے وہ پل یاد آ گیا جب وہ کہہ رہی تھی کہ اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ لینا۔ ان کے دل میں ہمارے بیٹے کے لیے زہر نہیں تھا، لیکن میری بیوی نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا، تبھی تو آج یہ مصیبت ہمارے سر پہ آئی تھی۔ پر مصیبت ابھی ٹلی نہیں تھی، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ہی دائی بھاگتی ہوئی آئی۔ بچے کو اس نے گلے سے لگایا ہوا تھا۔ کہنے لگی گاؤں والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اس گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کا بچہ نہیں ہے، کسی گنہگار کا بچہ ہے۔ اگر یہ زندہ رہا تو کوئی نہ کوئی آفت آ جائے گی۔ وہ اس بچے کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا کریں گے بچے کے ساتھ؟ تو دائی کی آنکھوں میں وہی لکھا تھا جو میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، پر میری بیوی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میرے پاس تھا، میں نے اسے اپنی بھابھی کے حوالے کر دیا۔ میں نے کہا آپ اس کا خیال کریں، خود باہر نکل گیا۔ واقعی سب لوگ جمع ہو کے آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ چل گیا ہے اس گھر میں کیا پیدا ہوا ہے، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر اسے یہاں سے لے جائیں گے، اسے اس گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ اگر وہ زندہ رہا تو ہم پہ بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ پہلے ہی آج 2 مہینے ہو گئے ہیں، بارش نہیں ہوئی ہے، مئی کا مہینہ آ گیا، فصل نہیں کاٹیں گے تو کھائیں گے کیا؟ تمہاری طرح باپ داداؤں کے بنگلے میں نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہٹ جاؤ راستے سے، میں اکیلا آدمی تھا، ان کو کب تک روک پاتا؟ بہت کوشش کی میں نے، پر نہیں روک پایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایسا منظر دیکھنے کو ملا جو آج تک نہیں بھولا۔ بچے نے اچانک رونا شروع کر دیا، پوری طرح سے رو رہا تھا، ایسے رو رہا تھا جیسے اسے بہت بھوک لگی تھی۔ ایسا لگا کہ چھوٹے بچے کی ہچکی بند گئی ہے اور اس چھوٹے بچے کی ہچکی بند گئی ہے اور اس کے گلے سے ایک ہی آواز آنے لگی، اللہ اللہ۔ ایسی آواز بلند ہونے لگی کہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ پہلے تو معلوم نہیں ہوا کہ بچہ کیا بول رہا تھا، لیکن پھر آواز بالکل صاف آنے لگی۔ شاید وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ میری ماں ایک لالچی عورت تھی، اس نے غلطی کی ہوگی۔ میرا باپ تو اچھا انسان تھا اور میں تو برا انسان نہیں ہوں۔ تم سب میرے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ مجھے جینے دو سب۔ لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کا معجزہ ہے، بچہ اللہ اللہ پکار رہا ہے، اس کا مطلب اس بچے کی آمد سے ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ابھی وہ بچہ رو ہی رہا تھا کہ باہر سے بادل گرنے کی آواز آئی۔ پورے گاؤں میں پورے 2 مہینے اور 16 دن کے بعد بارش کھل کے برسی تو سب لوگ سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ صبح تک میں اپنے بیٹے کو لے کر شہر تک پہنچ گیا تھا۔ ابھی تھے جب ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر سمجھ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا لے آئیں بچے کو، میں چیک کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے بچے کو تو وہاں رکھ لیا، اسے سانس کی نالی لگائی، لیکن جب اپنے کمرے میں بلایا تو بہت بری خبر سنائی۔ اس نے کہا دیکھیں آپ کے بچے کو ایک ہی بیماری ہے جو 1 لاکھ میں سے صرف ایک شخص کو ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اسے سائیکلوپیا سنڈروم کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں آپ کو مزید آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں انسانی دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، دایاں حصہ بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے اور بایاں حصہ دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس سنڈروم میں انسانی دماغ کا صرف ایک ہی حصہ بنتا ہے، اس کے 2 حصے نہیں ہو پاتے۔ اسی لیے انسانی دماغ سمجھتا ہے کہ مجھے بس ایک ہی حصے کو کنٹرول کرنا ہے تو وہ ایک ہی آنکھ بناتا ہے، ایک ہی کان، اور اس طرح کے بچے 13 گھنٹے سے زیادہ زندہ نہیں رہتے۔ آپ کا بچہ تو شاید اس دنیا میں نہیں رہے گا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو باتیں آپ نے بتائیں ویسا کچھ نہیں، یہ عذاب بن کے نہیں آیا، یہ تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ میں بینچ پہ ایسے بیٹھا جیسے میرے جسم سے میری روح نکل گئی ہے، کیونکہ وہ میرا بیٹا تھوڑی تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بھابھی اور بیوی بھی آ گئی۔ میری بھابھی نے کہا کہ تمہاری بیوی کو اچانک سے نہ جانے کیا ہوا، کہنے لگی یہ بچہ میرا ہے، مجھے دو، میرا بچہ۔ وہ رک نہیں رہی، بیٹھ نہیں رہی، اس لیے میں بمشکل اسے یہاں لے آئی ہوں۔ شاید میری بیوی کو احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا وہ بہت غلط تھا۔ میں نے ان کو بھی بتایا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ ہم بچے کے پاس ہی بیٹھے تھے، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا
کیونکہ معاف کرنے میں راحت ہے، اور میری بھابھی نے بھی میری بیوی کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا میں بھی تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن اگر تمہیں دولت جائیداد سے اتنا ہی مطلب تھا کہ ہم سب کچھ تمہارے نام کر دیتے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میری بیوی بار بار معافیاں مانگ رہی تھی، زمین پہ ناک رگڑ رہی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں۔ میری بیوی کے ہاں بھی امید نہیں ہے، لیکن میری بھابھی پھر سے ماں بننے والی ہے۔ اس سے گھر کے 2 حصے ہو گئے ہیں، اسے بانٹ دیا گیا ہے۔ میرا بھائی میرے ساتھ پہلے کی طرح نہیں ہے، بس سلام دعا کرتا ہے، زیادہ بات نہیں کرتا۔ شاید وہ فاصلہ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ معاملہ اس کی اولاد کا تھا۔ میری بیوی پہلے سے بہت بدل گئی ہے، اب اس کے دل میں بالکل بھی لالچ نہیں ہے۔ میں اسے کہتا ہوں تمہیں کہیں لے جاؤں، کچھ لے کر دوں، تو وہ کہتی ہے نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ایک عورت کی لالچ نے کیسے ہم دونوں گھرانوں کو اتنے بڑے عذاب اور مصیبت میں ڈال دیا۔ بار بار اپنے بچے کی قبر پہ جاتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں، وہ بہت بیمار نے پتہ کیا ہے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، ابھی تک اس کا علاج نہیں ملا، پر دعا ہے کہ اللہ سب خیر ہی کرے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔